بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم دوستو، پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سنت کے مطابق نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ بتایا تھا. وہ طریقہ مرد حضرات کے لیے تھا، اور آج جو ہم سنت کے مطابق طریقہ بتانے جا رہے ہیں وہ عورتوں کے لیے ہے. ضرورت ہے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی دین کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ زیادہ تر عورتوں کی نمازیں غلط ہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی اصلاح نہیں کر پاتی ہیں. مرد حضرات کے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں. مسجد میں جا سکتے ہیں، مدرسوں میں جا سکتے ہیں، کہیں علماء کے پاس جا کر اپنی نمازیں درست کر سکتے ہیں. لیکن خواتین حضرات کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. عورتوں کے اندر بہت ہی کم عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر گھر کے کام کاج میں اتنی زیادہ بیزی رہتی ہیں کہ وہ اپنی نمازیں بھی درست نہیں کر پاتی. تو دیکھیں، ضرورت ہے کہ عورتیں بھی وقت نکالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دن اور رات میں 24 گھنٹے دیے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین سیکھنے سکھانے میں کم از کم 1.5-2 گھنٹے ضرور لگائیں روزانہ. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس وقت میں ہماری نمازیں، ہمارا قرآن، ہمارے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل جیسے غسل کے، وضو کے فرض، نماز کے فرائض، اسی طریقے سے نماز کو توڑنے والی چیزیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں نماز کو لے کر. انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. 1.5-2 گھنٹے کسی کے لیے زیادہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت میں ہمیں 1-1 منٹ کا حساب دینا ہوگا. اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم روزانہ 1.5-2 گھنٹے دین سیکھنے سکھانے میں خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی لے کر بیٹھیں گے. ایک وقت ایسا متعین کر لیں کہ ہمیں کچھ بھی دنیاوی کام اس وقت میں نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے. صحابہ کی، نبیوں کی بڑی قربانیاں رہیں ہم تک دین پہنچانے میں، اور آج صرف ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری قربانیاں نہیں ہیں. تو دوستو، قربانی دینی ضروری ہے. دین کی خاطر آپ کو قربانی دینی ہی ہوگی، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین سیکھیں اور صحیح طریقے سے سیکھیں، اور پھر سکھانے والے بنیں. اور کوشش یہ کریں کہ ہم دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر پھیلائیں، تاکہ ہر انسان دین سے استفادہ حاصل کر سکے، دین سے فائدہ اٹھا سکے. اور یہ سبھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کلاس شروع کرتے ہیں. قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو نہ جھکانا. نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالنا۔
نمبر 3 ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 4 انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا۔ نمبر 5 دونوں پیروں کو قریب قریب رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 6 حالت قیام میں نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھنا۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ نمبر 1 داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 2 سینے پر ہاتھ رکھنا۔ رکوع کا طریقہ۔ رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ نمبر 2 رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ نمبر 3 رکوع میں صرف اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور جتنا ہو سکے سکڑ کر رکوع کرنا۔ نمبر 4 رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 5 رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہنا۔ نمبر 6 رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ نوٹ: رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ یہ قومہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ۔ نمبر 1 تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا۔ نمبر 2 پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو۔ سجدے کا طریقہ۔ نمبر 1 دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ نمبر 2 سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا۔ نمبر 3 سجدے میں پیٹ کو رانوں سے ملا دینا۔ نمبر 4 پہلوؤں کو بازوؤں سے ملا دینا۔ نمبر 5 دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 6 سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ نمبر 7 سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو کھڑا نہ کرنا اور دائیں طرف نکالنا اور خوب سمٹ کر سجدہ کرنا۔ نمبر 8 سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا۔ نمبر 9 سجدے کی حالت میں نگاہیں ناک پر رکھنا۔ نوٹ: دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جلسہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ۔ نمبر 1 تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا۔ نمبر 2 سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ قاعدے کا طریقہ۔ نمبر 1 دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کر سرین پر بیٹھنا، یعنی کولہوں پر بیٹھنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور نگاہ گود پر رکھنا۔ نمبر 3 قاعدے میں التحیات پڑھنا۔ نمبر 4 تشہد میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ نمبر 5 قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 6 درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا۔ سلام پھیرنے کا طریقہ۔ نمبر 1 دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 2 پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف۔ نمبر 3 سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑنا کہ پیچھے کے لوگوں کو رخسار یعنی گال نظر آ جائے۔ نمبر 4 سلام میں فرشتوں کی نیت کرنا۔ دوستو ایک ویڈیو بنانے میں کم سے کم
2-3 گھنٹے ضرور لگ جاتے ہیں، اور میں تو ابھی سفر میں ہوں، لیکن تمنا یہی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے دین کی کوئی خدمت کر سکوں جس سے تمام لوگ دین سیکھ سکیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، تبھی آپ ان سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اپنا وقت ٹی وی میں سیریل دیکھنے میں، موویز دیکھنے میں، گانے سننے میں لگاتے ہیں، تو دوستو دین سیکھنے میں بھی لگائیں۔ جو وقت آپ کا دین سیکھنے میں لگے گا وہی وقت آپ کا کل قیامت میں کام آئے گا۔ جو عبادتیں آپ نے دنیا میں کی ہوں گی وہی عبادتیں کل قیامت میں آپ کے کام آئیں گی، اور جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا وہی پیسہ کل قیامت میں آپ کے کام آئے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان ویڈیو کو سنیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں جو مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں، وہ حضرات ان حضرات کو یہ ویڈیو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر ہو سکے تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی مسجدوں سے جڑیں، آپ علماء سے جڑیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی نمازیں علماء حضرات سے ٹھیک کرائیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کا قرآن، آپ کی نمازیں درست ہو جائیں گی اور آپ بہترین عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔